वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज भी हम बात करेंगे जो हम तेज़ी से एक तब्दील होती हुई सियासी सूरत हाल देख रहे हैं। कहानी कुछ लोगों के ख़्याल में तो काफ़ी दिन पहले शुरू हो गई थी, बट हम जैसे लोगों के लिए ये किस्सा अब कल ही शुरू हुआ। गुज़िश्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला आया कि इमरान खान साहब, जिनकी सेहत के हवाले से काफ़ी दिनों से अब चहमगोइयाँ भी हो रही थी, सवालात भी उठाए जा रहे थे कि उनको हस्पताल हुकूमत शिफ्ट करे, उनकी शिफा प्राइवेट एक जो हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, और वहाँ उनका इलाज किया जाए। ये गुज़िश्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो उन्होंने इसके लिए जेल इंतज़ामिया को, हुकूमत को 2 दिन का वक्त दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब को जेल मुंतकिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए उनको चेक करने के लिए, जिसमें इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब और उनकी बहन जो भी एक डॉक्टर है उज़्मा खान साहिबा, वो भी उनको असिस्ट करें। अभी तक ये हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी इत्तला नहीं आई किसी से भी क्वार्टर से कि इमरान खान साहब को इस वक्त तक मुंतकिल कर दिया गया है। मगर इसके साथ साथ जो ज़्यादा ग़ालिबन दिलचस्प बात है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जब ये फ़ैसला आया तो इसके फ़ौरन बाद तो जितने भी PMLN की सीनियर लीडरशिप से बात हुई, उन्होंने इसका खैर मकदम किया, चाहे राना सनाउल्लाह साहब हों या तारिक फजल चौधरी साहब हों। मगर उसके बाद गुज़िश्ता रात को ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो इस वक्त हुकूमत में भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद सबसे बड़ी राइवल पार्टी भी है, और उनको इस फ़ैसले पर कोई एतराज़ात थे। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो वफाकी वज़ीर क़ानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले पर हुकूमत को कोई एतराज़ात हैं, और ये भी उन्होंने बताया कि इस हवाले से वो एक नज़रसानी की यानी कि एक रिव्यू पिटिशन जो है वो दायर करेंगे। आज ये रिव्यू पिटिशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर भी हो गई है। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर की तवस्सुत से ये दायर की गई है। इसमें ये कहा गया है कि अदालत ने फ़ैसला करते हुए मुल्क में कैदियों की हस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक जो जेल क़वानीन हैं उनमें जो दर्ज तरीक़ा कार है उसको मद्देनज़र नहीं रखा, और इसके बायस मुनसिफाना ट्रायल और मुकर्ररा कानूनी जो तरीक़ेकार है उसके तकाज़े पूरे नहीं हुए। ये जो रिक्वेस्ट है या रिव्यू पिटिशन है ये भेज दी गई है, और जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी जिक्र किया कि उनके ख़याल में जेल कवायद जो हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते। ये अब हम देखते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। मगर इसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर हम जनरली देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त एक काफ़ी खुशी पाई जाती है। उनको लगता है कि उनके शायद जो इस वक्त मुश्किल वक्त है उनका वो ख़त्म होने को है या उसमें कोई बेहतरी आ रही है। और दूसरी तरफ बार बार ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस फ़ैसले से काफ़ी परेशान है, और शायद ये जो रिव्यू पिटिशन का फ़ैसला है और जो ये रिव्यू पिटिशन है ये भी इसी की तरफ इशारा करती है। पार्लियामेंट में भी आज अगर हम बात करें तो बहुत सी हमें सियासी जो है इक़दामात या सियासी एक्टिविटी नज़र आती है। एक तरफ तो स्पीकर के साथ अपोजिशन की जमातें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि आजकल कुछ उसके भी काफ़ी ख़दशात है, कुछ वो शुरू हुए थे शिकायत या नाराज़गियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जो कश्मीर में इलेक्शंस हुए, तो अब जो नए सूबों की बात हो रही है उसकी वजह से भी वो नाला नज़र आते हैं, और इस हवाले से उन्होंने भी आज अपोजिशन लीडर से जाके मुलाकात की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल से बार बार जो है वो बहुत वेलकम कर रही है जो इमरान खान साहब के हवाले से ये फ़ैसला आया है। तो इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं। हमें ज्वाइन किया है रियाजुल हक साहब ने,
सीनियर सहाफ़ी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे ख़ास तौर पे और सियासी इश्यूज़ पे नज़र रखते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी फैसल चौधरी साहब, अभी आपको जो हमने मोन्टाज सुनाया उसमें हुकूमत के जो वज़रा थे तलाल चौधरी साहब और अता तारड़ साहब, वो कह रहे थे कि जी हस्पताल से इमरान खान साहब वापस जेल जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। आपको भी यही लगता है कि ये सिर्फ उनकी इलाज के हवाले से थोड़ी देर के लिए रिप्रीव मिली है, बट वैसे आप लोगों के जिसको कहते हैं ना द फॉर्च्यून्स ऑफ पीटीआई हैव नॉट चेंज्ड? देखिए अरफा, सियासत जो है वो समंदर की तरह होती है और समंदर में हवा बदलते हुए टाइम नहीं लगता। समंदर केड़ी हवा होंदी है सर? समंदर 'ਚ हवा होंदी है। हुण तुहाडा समंदर पता नहीं है सरगोदे किरे निक्का होना, साडा तो बड़ा सारा होंदा। समुंदर सरगोदे कोल केड़ा समुंदर अच्छा, सर? मैं हमें तो आदत ही कनाल की है, ज्यादा नहर से आगे अच्छा, हमें हमने कभी समुंदर देखा ही नहीं। आपने मेरे जुमले को नहीं, मेरे ख्यालात को उड़ा सॉरी, दिया। मैं सर खामोशी से आपसे एडिट करना मुंडियो। हाँ, देखें मैं दोबारा अपना डायलॉग बोल रहा हूँ इस पे प्लीज। मैं अब नहीं बोलूंगी। हाँ सर, मैं नहीं बोलती। देखें समंदर में हवा के बदलने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता और सियासत का जो समंदर है उसमें ये चीज़ें बदल जाती हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की ज़िंदगी और सेहत हकीकतन और वाक़तन वो एक संजीदा मसला है और उसके ऊपर सियासत ना करने की जो कमिटमेंट ना सिर्फ दी गई बल्कि उस पर अमल किया गया फैमिली की तरफ से और पार्टी की तरफ से, ये बहुत खुशाइंद है। हम तो पहले से ये कहते आए थे कि उनकी रिहाई, उनकी सेहत, ज़िंदगी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको देखा जाए। सियासत तो पीटीआई की सियासत जो है तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी सेहत के साथ जुड़ी हुई है। तो जहाँ तक ये मामला ये है कि अब हुकूमत जो है उसको तो वो ताबड़तोड़ जद में आ रही है सियासी हमलों की। एक तो कल का जो फैसला है, देखिए उसमें जो मेडिकल बोर्ड पिम्स का इन्होंने बनाया था। चौधरी साहब अगर आप इजाज़त दें, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया, ये पिम्स का जो मेडिकल बोर्ड बैठा था ये बनाया किसने और क्यों? ये अपना जो आज का रिव्यू पटिशनर है जी, ये उसी का नोटिफिकेशन है और वही जेल में गए थे और जेल में ये ऑर्डर हुआ था कि आप इसका जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं उसमें शामिल हों, क्योंकि पीटीआई की तो हमेशा यही डिमांड थी ना जी कि प्राइवेट मॉले शामिल हों जी। अच्छा, वो जो बोर्ड बैठा है उसमें जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर नज़र हैं, उन लोगों ने जो रिपोर्ट दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उस रिपोर्ट के ऊपर आया है ना जी। बिल्कुल। और उस रिपोर्ट में हमारा तो इनपुट है नहीं किसी भी सतह के ऊपर, तो रिपोर्ट भी इनकी। अब ये जो कह रहे हैं ना, जो ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो ये है कि ये कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड उसकी देगा। आपके मेडिकल बोर्ड ने राय दी है तो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है शिफ्ट करने की बात की है। तो ये बात कहना कि मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय जो है अभी देनी है, ये गलत है। अब जो बोर्ड बनेगा वो उनके इलाज के लिए है कि अगर वो इलाज मुआवजे के लिए, क्योंकि जो मुझे ज़ाती तौर पे भी इल्म है, मैं ऑन रिकॉर्ड भी हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत को जो कैद तन्हाई का अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा ज़िक पहुँची है। उनकी आँख के साथ साथ उनकी जो फिज़िकल, मेंटल और जो साइकोलॉजिकल टोल एक कैद तन्हाई को होता है। ही 74 ईयर्स ओल्ड, बिल्कुल वो सुपर फिट हैं, वो अलहदा बात है, लेकिन एक उसका एक कीमत तो होती है जो, और इतना जुल्म भी किसी ने किया। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बुशरा बीबी की जो सेहत है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके जो मामलात हैं वो, क्योंकि वो कमज़ोर हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त, उनका खाना पीना बहुत महदूद हो चुका है और उनको जो प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं, शायद आने वाले दिनों में उनको भी किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वील जस्ट कम टू दैट एंड लेट मी टेल यू कि इमरान खान साहब को आज जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा हसन रज़ा पाशा साहब, ऑब्वियसली अभी तो हमने फैसल चौधरी साहब से ज़रा सियासी सी बात की है, बट वी वांट टू आल्सो फोकस ऑन द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट, इसलिए हमने आपको दावत दी। पाशा साहब ये ज़रा बताइएगा कि ख़ास तौर पे जो हुकूमत का इस पे हम कह सकते हैं एतराज़ आया है, और ना सिर्फ एतराज़ आया है बल्कि आज उन्होंने इस हवाले से पिटिशन भी दायर की है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये सरकारी प्राइवेट हस्पताल में क्यों कह दिया और जेल रूल्स के
یا جیل جو قواعد ہیں اس کی خلاف ورزی ہے یا وائلیشن ہے؟ یہ ذرا اس کے لیگل ایسپیکٹ پہ سر جو حکومت کی پٹیشن ہے آپ ضرور کامنٹ کریں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ کتنا ویلڈ ہے اعتراض حکومت کا؟ دیکھیں بالکل ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو پروسیجر عام قیدیوں کے لیے ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ایک اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کا پلیڈر اس کا وکیل کورٹ میں دیتا ہے کہ جناب اس کی طبیعت خراب ہے، فلاں بیماری ہے، تو کورٹ سٹیٹ اوے اس کو ہاسپٹل نہیں ریفر کرتی، جیل کے ڈاکٹر سے رپورٹ منگواتی ہے. اور جب جیل کے ڈاکٹر کی رپورٹ آتی ہے تو کورٹ خود اس کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کا بورڈ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. اس کی گریوٹی کو اینالائز کرتے ہوئے کورٹ جو سٹینڈنگ میڈیکل بورڈز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژنل لیول پہ، ان کو بھیج دیتے ہیں یا نیا بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر کے اسپیسیفک بیماری کا جو ماہر ڈاکٹر ہے سرکاری ہاسپٹلز کا ان کو بورڈ کا حصہ بنا کے ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ وہ معائنہ کریں. اب اس میں جیل حکام جو ہیں اس قیدی کو لے کر آتے ہیں ہاسپٹل میں اور وہ میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ سارا ان کا چیک اپ کرتا ہے. اس کے بعد جب رپورٹ آتی ہے تو پھر ایک کوسچن ارائز یہ ہوتا ہے کہ کیا اس قیدی کا علاج جیل ہاسپٹل میں ممکن ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر کہاں پہ ممکن ہے. کورٹ پھر اکارڈنگلی اس بورڈ کے جو اوپینین ہے اس کے مطابق اس کا علاج یا تو جیل ہاسپٹل میں کرانے کا آرڈر کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیل کا ہاسپٹل میں علاج ممکن ہے اس بیماری کا. لیکن جب کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جو کہ جیل میں علاج ممکن نہیں ہے اور وہ بورڈ خود ریفر کرتا ہے کہ ہاسپٹل میں ہی علاج ہو سکتا ہے، تو پھر کورٹ الاؤ کر دیتی ہے کہ ہاسپٹل میں علاج کیا جائے. اب سب سے پہلے جو ہاسپٹل ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹلز میں بھیجا جائے، اور ریفر بھی سرکاری ہاسپٹلز میں ہی کیا جاتا ہے. مثلا اسلام آباد کا پیشنٹ ہے تو وہ پیمز میں ہوگا، یا پھر ایک اور وہ ہاسپٹل ہے جو اپنا پولی کلینک چھوٹا ہاسپٹل ہے اس میں. اگر جی بالکل کورٹ کے نوٹس میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں ان دونوں سرکاری ہاسپٹلز میں علاج کرنے کی وہ سہولت میسر نہیں ہے، تو پھر کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجنے کی. تو شاید جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ریویو کے حوالے سے بات کی ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کے کی ہے کہ پہلے سرکاری ہاسپٹل کی طرف نہیں ریفر کیا اور ڈائریکٹلی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو کہ ان کی پریئر تھی اس کے مطابق کر دیا، اور سارے کا سارا ریلیف انٹرم ریلیف کی صورت میں دے دیا. لہٰذا یہ غلط ہوا ہے تو اس کو ریکنسیڈر کیا جانا چاہیے. میرا خیال ہے علاج کروانے کے حوالے سے نہ کسی حکومتی وزیر نے کوئی اس حوالے سے کوئی اعتراض کیا کہ ہاسپٹل میں جیل میں ہو سکتا تھا یا کسی اور ہاسپٹل میں. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید ریویو اس حوالے سے دی گئی ہے کہ ایک تو ٹائم فریم ورک 16 سپٹمبر تک رکھ دیا گیا، اگر انٹرویننگ پیریڈ میں طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو کیا ایک ٹھیک صحت مند قیدی کو بلا وجہ ہاسپٹل میں رکھا جا سکتا ہے یا پھر ان کو واپس وہ بھیج سکتے ہیں. چونکہ عام قیدی کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک سر ایک ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے یا کوئی اور بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ پھر واپس جیل بھیج دیا جاتا ہے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں فیصل چودھری صاحب سے، ریاض الحق صاحب سے اور حسن رضا پاشا صاحب سے. پاشا صاحب جسٹ ہینگ آن ٹو دیٹ تھاٹ، میں I'll just bring that back to you. میں ذرا ریاض صاحب کو بھی یہاں گفتگو میں شامل کر لوں آپ کی اجازت سے. ریاض صاحب یہ ہسپتال اور خان صاحب کی صحت پہ تو یہ دو ہمارے پاس ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے اصل میں یہ جاننا تھا کہ بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی دیکھنے کو آ رہی ہے پارلیمنٹ میں. اسپیکر سے ملاقات ہوئی، اسد قیصر صاحب وفد لے کے گئے، وہاں بھی ملاقات ہوئی. پھر بلاول صاحب بھی گئے، اچک زئی صاحب اپوزیشن لیڈر سے ملنے.
کیا آپ کو پارلیمنٹ میں کیا بز یا وہ ہوتا ہے نا نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ خاص طور پہ کل سے یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز یا لیڈرشپ جو ہے وہ بہت خوش نظر آ رہی ہے، اور پی ایم ایل این والے بیچارے جو ہیں وہ ذرا پریشان بھی ہیں. سو ذرا موڈ پہ بھی نظر ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ پارلیمنٹ میں اس وقت کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ عارفہ. کل جب یہ فیصلہ آیا تو ہم سینٹ میں ہی موجود تھے، اجلاس چل رہا تھا، دوسرا دن تھا، اور اعظم سواتی نے اٹھ کر اناؤنس کیا کہ سپریم کورٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ بات کر رہے تھے تو وقفہ سوالات کے بعد تو انہوں نے کہا کہ جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سپریم کورٹ کا، اور اس طرح تہنیتی ایک قسم کی ان کی تقریر تھی. تو اس دوران رانا ثناء اللہ کے ساتھ طارق فضل چودھری بیٹھے ہوئے تھے وزراء کی سیٹ پہ فرنٹ رو میں. طارق فضل چودھری جیسا آپ نے کہا کہ جی ان کے لیے بھی شوق تھا، اور مطلب ایک پریشانی ایک ہے، تو انہوں نے فون نکالا اور رانا ثناء اللہ بھی ان کے ساتھ فون پہ جھک کے اور دیکھتے رہے کہ مطلب دائیں بائیں سے پتہ کریں کہ کیا ہوا ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں. اچھا، وہ مطلب یعنی فون پہ دیکھ رہے تھے کہ کسی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تفصیلات ہیں، فیصلہ کیا ہے یا کچھ ہوا ہے. تو دے ور کاٹ آف گارڈ کہ یہ اچانک یہ کیا ہو گیا. کیونکہ مجھے اس کی وجہ یہ کہ باہر آ کے جب ہم نے تو 4 اور لوگوں سے بات کی، پھر ناصر بٹ صاحب نے کہا کہ جی یہ تو نواز شریف کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور وہ سارا، کیونکہ جتنے وہاں پہ پی ایم ایل این کے لوگ تھے تو وہ کسی کو یہ امید نہیں تھی، بلکہ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار ریٹن آرڈر آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا. کورٹ کی پروسیڈنگ سے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ بالکل اٹ واز ڈس بلیف. اور شروع میں آپ نے ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہیں، تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اچھے خاصے خوش ہیں. اور کل باقاعدہ طور پہ جب یہ سیشن جب انہوں نے ایڈجرن کر دیا جمعرات تک کے لیے، تو پیپلز پارٹی کے لوگ باقاعدہ آئے اور انہوں نے مبارکبادیں دیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپوزیشن کے آئل کی سائڈ پر آ کر. اور پی ایم ایل این والوں نے مبارکباد دی، پی 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 والوں نے نہیں، انہوں نے تو کسی قسم کی نہیں دی. لیکن ایک چیز یہ نوٹیسیبل تھی کہ کل 4-5 لوگ پوائنٹ آف آرڈر پہ اسی پوائنٹ پہ پی ٹی آئی کے جب سینیٹرز بات کر رہے تھے تو طارق فضل چودھری حسب عادت جب ہر سینیٹر کا وہ جواب دینا فرض سمجھتے ہیں، ان کی شاید ڈیوٹی ہے جو بھی ہے ایوان میں، تو کل جب وہ کرنے لگے رانا ثناء اللہ سے پوچھا کیا میں اس کا جواب دے دوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو بات کرنے دیں. اور یہ شاید کم از کم پچھلے 2-3 سالوں میں یہ پہلی بار ہے کہ میں نے رانا ثناء اللہ کو دیکھا کہ وہ بیک سیٹ پہ ہیں کہ یار ان کو بولنے دو. ہمیشہ ان کا ہوتا ہے کہ یار اس کا تو کڑاکے سے جواب دیا جائے. صحیح، وہ یہ عادت بن گئی پی ٹی آئی کے زمانے سے کہ ایک اپوزیشن کا جب بھی بولتا ہے حکومت تو فوراً جواب دیا جائے گا. لیکن کل ان کا تھا کہ اور عابد شیر علی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ 2-3 جو سینیٹرز تھے پی ٹی آئی کے ان سے آ کے ملنا اور وہ سارا اٹ واز ان یوزول. تو یہ وہ ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ آج جو بلاول کی اسپیچ تھی، پھر لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے ملاقاتیں اور یہ ساری چیزیں، پھر ان کا یہ کہنا کہ ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہاؤس میں آئیں، اور ہاؤس سے مراد جو کمیٹیز ہیں پی ایس سی سے ریزائن دے چکے ہیں اور باقی کمیٹیز سے. تو پیپلز پارٹی اس سارے مرحلے کو دیکھ رہی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے قریب جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ایک امید کی کرن پیدا ہوگی، کیونکہ اے جے کے الیکشن میں ان کا بڑا بیٹر ایکسپیرینس رہا. بالکل ٹھیک. وقت ذرا کم ہے جی، سو پلیز اف وی کین دس تھنگ. فیصل چودھری صاحب، ایک تو جو حسن رضا پاشا صاحب نے بات کی اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ کیا بہت آپ کے خیال میں ایک انیوژول بات ہے اس وقت کہ اب اگر عمران خان صاحب ہسپتال جائیں گے تو اگلی ہیئرنگ جو غالباً 16 ستمبر کو ہے وہ وہاں رہیں گے، ایون دو ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے بعد ڈاکٹرز کو یہ تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے. عارفہ، جو عدالت کا آرڈر ہے اس میں یہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ 16 ستمبر سے پہلے عمران خان صاحب اگر بورڈ مطمئن ہوتا ہے تو واپس بھیج دیں گے. سو یہ اس پہ انفر کرنا یا اس کی یہ تشریح کرنا میرے لحاظ سے غلط ہوگا، کیونکہ پارٹ ہرٹ کیس ہے. ٹیکنیکل ٹرمز میں یہ آدھا سنا گیا ہے اور ابھی 16 کو یہ سننا ہے. بینچ اویلیبل نہیں ہے، ورنہ شاید یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. تو یہ جو معاملات اس وقت ہیں، ابھی دیکھیں نا آپ کو ریسنٹ جو ہمارا پولیٹیکل ہسٹری ہے، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، یا یہ سارے جو صاحبان ہیں، نواز شریف صاحب تو باہر چلے گئے اپنی مرضی کا علاج کرانے. سو حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا اس چیز کو، جو کہ کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر یا جنرلی بھی کرٹیسزم کا ٹارگٹ بھی اس لیے ہو رہے ہیں کہ اپنی دفعہ آپ چلے گئے تھے باہر، اور اس وقت جو ریویو فائل کرنے کا، اور یہ بھی پنجاب سے پریشر آیا ہے. ورنہ یہاں کی جو کنفیوژن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پنجاب، ہاں وہاں پہ جو سننے میں یہ آ رہا ہے مبینہ طور پہ، obviously we are not privy to that، کہ وہاں پہ بہت برا منایا گیا کہ یہ کیسے ہو گیا آپ سب کے ہوتے ہوئے. کیونکہ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پی ایم نواز کے جو
مین اسٹریم لیڈرز ہیں وہ اس کو ویلکم کر رہے تھے. ٹھیک. پھر یہ ریویو والی بات آ گئی. باقی جو ہے وہ ٹھنڈ سے پہلے نون لیگ کو ٹھنڈ تو لگے گی بیکاز آج بلاول صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے, اور اگر کمیٹیوں میں پیپلز پارٹی پلس پی ٹی آئی ہو جاتی ہے تو پھر وہاں کا جو بزنس ہے, ریاض ول انڈرسٹینڈ رولز آف بزنس کے تحت, وہ بڑا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے اس سے سیل تھرو کرنا. بالکل ٹھیک. حسن رضا پاشا صاحب, یہی بات جو فیصل صاحب نے کی کہ مطلب کہ یہ جو اتنا اعتراض سرکاری ہسپتال اور بورڈ نہیں بنا اور ایسے نہیں ہوا, مطلب کہ جیسے سبھی اب یاد کروا رہے ہیں کہ اس ملک میں تو ایک سیاسی لیڈر کو لندن جانے کی اجازت ملی, اور جتنی دیر کے لیے اجازت ملی وہ اس سے کتنے سال زیادہ وہاں رہ کے آ گئے. تو یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اتنی ٹیکنیکل ایشو پہ اعتراض کیا جائے کہ وہ جی سرکاری ہسپتال نہیں پہلے بھیجا یا بورڈ نے یہ نہیں کہا. دیکھیں, آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تھا ریویو کے حوالے سے, تو میں نے وہ صرف ڈیٹیل دی ہے, میں کوئی اپنا اوپینین ایکسپریس نہیں کر رہا تھا, بلکہ وہ ڈیٹیل آپ کو دی ہے تاکہ آپ کے توسط سے ناظرین تک وہ بات پہنچ جائے جو ہمارا. اب میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں کرنا چاہوں گا, اگرچہ آپ نے اس کا کوشچن نہیں کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ ایک پورا, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے کوئی اس کے اگینسٹ ہے, ایک پورا جو سوشل میڈیا ہے, کوئی ڈیل کی بات کر رہے ہیں, کوئی ڈھیل کی بات کر رہے ہیں. لیکن میرا ایک کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا اس آنریبل بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کیا؟ کیا ان کو ڈیل کا لفظ دے کے ان کو ملائن نہیں کیا جا رہا؟ کیوں نہیں آپ یہ سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک رپورٹ آئی ہے, ڈاکٹرز کی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئی ہے, اس پہ ایک آرڈر کیا ہے. اگر یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے تو میننگ دیر بائی کہ کیا ان کو کسی نے ٹیوٹ کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس چیز کی نفی ہونی چاہیے, اور ججز کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے, اور نہ ہی اگر کوئی کسی نے ٹھیک کام کر دیا ہے تو اس کو آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں گے, اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ججز کے لیے یہ نامناسب ہے. یہ اچھے ججز ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہوئے, تو ان کو ملائن نہیں کرنا چاہیے. یہ میری سوچ تھی. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں فیصل چودھری صاحب سے, ریاض الحق صاحب سے اور حسن رضا پاشا صاحب سے. ریاض صاحب, اب یہ بتائیں کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپوزیشن سے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی غالباً بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی. آئی مین, کیا یہ کرٹسی کال ہے؟ کوئی اس میں سیریس ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں؟ بات اگر پاکستان پیپلز پارٹی گئی ہے اتنے کی لوگوں کے پاس, تو کوئی ایجنڈا بھی تو ہوگا. اس صوبوں کی بات ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے, کچھ تفصیل ہے؟ ایک چیز اس کا جواب میں دیتا ہوں. اس سے پہلے کوئکلی میں ایک بتا دوں کہ مجھے آج دن کے وقت 1-2 لیگل لوگ پارلیمنٹ میں ملے, تو انہوں نے کہا کہ رات بڑی جلدی میں ہم نے معاملات کیے ہیں, پریس کانفرنس کی طرف اشارہ تھا. تو اس کے اندر میں ایک لائن آپ کو بتا دوں کہ انگریزی اس میں فوراً ترجمہ اس کا کر دوں کہ اس میں پٹیشن کے اندر پیج نمبر 34 ہے, جمع کروائی گئی میڈیکل رپورٹ کے مطابق عمران خان کی صحت مسلسل گر رہی ہے, لیکن کہیں یہ نہیں ثابت ہوتا کہ وہ شدید بگڑ چکی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے اتنی جلدی میں یہ کریں, یعنی وہ سیریس ہیں, لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ بہت زیادہ سیریس ہے. تو اس طرح کی پٹیشن کے الفاظ آپ اور ریویو کے چانسز, تو یہاں پہ میرا خیال ہے جو لینگویج ہے ساری, وہ میرا خیال ہے کم از کم وہ اڑا کے رکھ دیں گے. یہ اتنی زیادہ جلد بازی میں اور اس میں کی گئی ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ریویو پٹیشن ایسی نہیں ہے کہ ججز اس کو کوئی بہت زیادہ سیریسلی کنسیڈر کریں کہ جناب بہت سیریس آپ کے جو ہے وہ کنسیڈریشن ہے. اب آتے ہیں آپ کی اس کی طرف. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس اپرچونٹی کو دیکھ رہی ہے, اور پی ٹی آئی بھی ظاہر دیکھ رہی ہے, کیونکہ یہ ایک ٹائم ایک قسم کا آ چکا ہے کہ اگر یہ مولانا اور پی ٹی آئی مولانا اور پی 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 اگر مل جاتے ہیں تو وہی کمیٹیز والی بات جو انہوں نے, کیونکہ میں پی ایس سی بھی بڑے دیکھتا ہوں, ریگولرلی کور کرتا ہوں. اب اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک لیڈر آف اپوزیشن جب اس کو چیئر کرتا ہے, اور سلیم مانڈوی والا اور اس طرح کے شازیہ مری وغیرہ کے بڑے ایسے لوگ, ہنا ربانی کر موجود ہیں جو اتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں کہ ان کا کمیٹی میں چلنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا دے آر لوکنگ ٹو کوبل اپ سم ایسی اپوزیشن جس میں مولانا بھی ہوں, یہ تینوں, اور کسی طریقے سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں.
کیونکہ ابھی تک چیزیں ظاہر باہر نہیں آئی. چکزئی صاحب سے ایک دو جگہوں پہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا ابھی تو ظاہر ہے آپ شروع میں گپ شپ کر رہے ہیں, بعد میں آپ کو تفصیلات بتائیں گے. تو ظاہر ہے اب وہ چیزیں اس طرح انیشیلی بتائیں گے ابھی نہیں, لیکن اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے بلاول بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ ایک جو ہمارے پاس نیرو اپرچونیٹی آئی ہے اس کو کیا جائے, کیونکہ پی ایم ایل این بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہی ہے, پینکڈ ہے, اور ان کو وہ گرج ہے جو اے جے کے میں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, تو وہ اس میں غصے میں بھی تھوڑا سا ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی اوپننگ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ مل کے گو کہ اسد قیصر نے کہا کہ ابھی تک کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں ہو مولانا کے ساتھ آگے چلنے کا, لیکن شاید امیدیں بڑھ رہی ہیں کہ شاید کچھ تینوں کا اگر ایک مل کے ایک اپوزیشن کا ایک بلاک بنتا ہے تو حکومت کے لیے اچھا خاصا ٹف ٹائم ہو سکتا ہے. اب فیصل صاحب اسی ریاض صاحب کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں اور کہوں کہ یہ تو کوئی بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا سٹیک ہے اس سسٹم میں. آپ لوگ تو چاہیں گے پارلیمنٹ میں آئیں یا وہ ہو, بٹ اتنا آسان تو نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. زرداری صاحب صدر بنے ہوئے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینیٹ چیئرمین ہیں, کہ وہ اب بسپ کی منسٹری ان کے پاس ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو. از اٹ ایز سمپل ایز دیٹ؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے اب نمبر گیم ہے نا پارلیمنٹ کے اندر, تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر دونوں مل کے ایک ٹف اپوزیشن, اور پیچھے مولانا صاحب بھی ہوں, پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی بعض معاملات کے اوپر اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. سر اگر یہ سارے آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت کس کی رہنی ہے؟ مطلب کہ یہ تو عجیب ہی آپ بات کریں نا کہ آپ سب اکٹھے بھی ہو جائیں گے مگر حکومت شہباز شریف صاحب چلائیں گے. گزارش ہے جی کہ یہ آپ کے سوال کے جواب میں ابھی اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مجھے اکتوبر کے بعد پی ایم بھی نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, گزارش یہ ہے سر خبر دے رہے ہیں تجزیہ کر رہے ہیں؟ دونوں دے رہا ہوں میں آپ کو, اور میں موسٹلی تجزیے میں خبر نہ ہو تو وہ تجزیہ آج کل کوئی اپریشیٹ نہیں ہوتا. گزارش یہ جی کہ اس وقت یہ حکومت کا مسئلہ ہے نا جی کہ ان کو جتنا زیادہ سپورٹ ملا, جتنی زیادہ فیسیلیٹیشن ملی ہے, یہ ہوتا ہے نا بندہ ویلا بیٹھا چھنکڑا بجاتا رہتا ہے, یہ وہ بھی نہیں کر سکے. دے ہیو فیلڈ آن ایوری ایسپیکٹ, چاہے وہ معاشیت کا ہو, چاہے گورننس کا ہو, لا اینڈ آرڈر کا ہو, ٹیررزم کا ہو. انٹرنیشنلی دیکھیں یہ بات ماننے والی ہے کہ پاکستان ایک بڑا پلیئر گلوبل سطح پہ ابھر کے آیا ہے, لیکن اب انٹرنیشنلی بھی وہ کریں, انٹرنلی بھی یہ کریں, تو پھر یہ کیوں بیٹھے رہیں؟ تو یہ ایشو جو دیکھیں پیپلز پارٹی تو سیاست کری ہے نا, اپنے ہر کسی کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اب ایک پہلا سٹیپ تو ہوا ہے نا کہ ملنا شروع ہوا ہے, یہ 3 سال 4 سال تو نہیں ہوا. سو اٹس اے گڈ بگننگ, اور یہ بگننگ کے پیچھے ظاہر ہر کسی کے انٹرسٹ ہوں گے, ہر کوئی اپنا انٹرسٹ واچ کرے گا. پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جب سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ بھی اپنا انٹرسٹ واچ کریں گے, ڈیفینیٹلی واچ کریں گے, کیونکہ سسٹم کے اندر رہ کے تو پھر سسٹم سے تو آپ اسی طرح سے لڑائی کریں گے نا جس طرح سے کوئی سسٹم الاؤ کرتا ہے یا لا الاؤ کرتا ہے. یا تو پھر آپ پارلیمنٹ سے بالکل باہر آ جائیں, وہ بھی پھر کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی. تو یہ جب ملتے ہیں آپس میں, یہ چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوتی ہیں, ایک الائنسز بنتے رہتے ہیں, ایشو ٹو ایشو بھی الائنس بن سکتا ہے, لوگ ملتے رہتے ہیں, اور ایشو ٹو ایشو بھی ہو سکتا ہے نا جی. یعنی اگر پی ٹی آئی کی اس وقت جو ایشو ہے وہ عمران خان صاحب کے انلیگل کیسز اور وہ ہیں, تو جو آج ملاقاتیں ہوئیں اور کل کا یہ جو فیصلہ اگر پولیٹیکلی ہم اس کو ملا کے پڑھیں تو اس کا نیچرل کانسیکوینس جو ہے وہ نواز شریف نون کے خلاف جاتا ہے. اور ایک بات بالکل میں تائید کرتا ہوں حسن رضا پاشا صاحب کی کہ ججز کو بالکل کانٹروورشل جو کر رہے ہیں وہ بالکل اسٹوپیڈیٹی کر رہے ہیں, ان کو بالکل یہ, اور یہ زیادہ جو ہے نا وہ جو حکمران جماعت ہے ان سے سمپتی رکھنے والے لوگ, یعنی 2-4 صحافی ایسے ہیں جنہوں نے جج صاحبان پہ کیچڑ اچھالنا شروع کیا, یہ غلط بات ہے. اور کل کہا گیا کہ ریٹرن آرڈر چینج ہو جائے گا, ہمیں اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے کالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم بات کریں گے آج جو بارشیں ہوئی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم کچھ ذکر کریں گے موسم کا. پچھلے 2-3 دن سے اسلام آباد میں بہت اور راول پنڈی میں بہت تیز بارش ہوتی رہی ہے. اس کی وجہ سے شہری بھی پریشان رہے ہیں, پر خاص طور پہ راول پنڈی میں کہا جا رہا ہے کہ صورتحال کافی خراب بھی ہوئی. ایک طرف تو نالہ لئی ہے جس میں مسلسل 3 دن کی بارش سے جو ہے پانی وہ 22 فٹ سے زیادہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے علاقوں میں جو بارش تھی وہ بھی 50 ملی لیٹر سے اوپر ریکارڈ کی گئی ہے, اور
कैंट का इलाका हो या उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पानी भी बहुत जो है हमने ऊंचा देखा, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल हुए। इनफैक्ट कैंट के एक इलाके में मदरसे में इतना पानी जमा हो गया कि वहाँ तालिब इल्म फंस गए और वहाँ से उनको रेस्क्यू करना पड़ा। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ ताहिर नसीर साहब मौजूद हैं, हमारी हैं, सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता है, रावलपिंडी से जो रिपोर्टिंग है वो उसको देखते हैं। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। जी ताहिर साहब, काफ़ी बारिश रही इस्लामाबाद में, तो खैर शायद लोगों को इतना एहसास नहीं होता, मगर पिंडी में काफ़ी लोगों के लिए भी मसला रहा है अर्बन फ्लडिंग का, कुछ तफसील शेयर करें हमारे साथ। जी देखिए आरफा, गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है और आज की जो बारिश है वो मजमूई तौर पर 101 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जिसमें सबसे ये सिर्फ जो कल या 3 दिन की आप ओवरऑल गुज़िश्ता रात की क्योंकि मुसलसल जो बारिश हो रही है रात के वक्त हो रही है और 9-10 बजे तक वो बारिश थम जाती है, सुबह के 9-10 बजे। आज जो बारिश हुई है 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो शमसाबाद के इलाके में 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इस तरह गटारिया के मकाम पर 121 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर इस्लामाबाद का गोल्डा हम देखते हैं तो 99 मिलीमीटर बारिश वहाँ पे रिकॉर्ड की गई। इस तरह कचहरी हम चले जाते हैं तो कचहरी में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और सर ये एक दफ़े फिर लोगों को बताना ज़रूरी है कि आप बात कर रहे हैं सिर्फ रात की, सो वे टॉकिंग अबाउट मतलब कि 4-5 घंटे में ये इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश। हाँ, ये रात 1:30 बजे ये बारिश स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 8-9 बजे के लगभग की ये जो है निकली थी, रेशो निकली थी। और उसके बाद हुआ ये कि क्योंकि इस्लामाबाद में जब बारिश होती है तो पानी जो पहला पड़ाव करता है वो गटारिया के मकाम है, नाला लेक का ब्रिज है, वहाँ पे गटारिया के मकाम के ऊपर आज जो पानी की सतह थी वो 22 फीट तक बुलंद हुई। उसके बाद सायरन बजाए गए और जो करीबी लोग हैं वहाँ पे जो रिहाइश पजीर हैं उनके इनखला के लिए इकदाम किए गए। जब गटारिया से ये पानी, क्या जब तक ये इनखला हुआ क्या उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका था, कोई मसला वहाँ हुआ या सब लोग रेस्क्यू कर लिए गए वक्त पे, या वो इनखला उनका हो गया वक्त पे? नहीं, पानी इस तरह ऐसे सिर्फ सायरन बजाए गए थे, अलर्ट किया गया था कि आप यहाँ से एवेक्यूएट हो जाएं, क्योंकि जब टीबे भी वहाँ पे पहुंची तो फिर पानी, क्योंकि जब गटारिया से आगे निकल के दूसरा पड़ाव करता है ग्वालमंडी ब्रिज पे, ग्वालमंडी पे भी पानी की जो सतह थी 23-24 फीट तक थी। और वासा को, यहाँ पे आपको बताऊं कि वासा को हर साल नाला लेक की सफाई के लिए करोड़ों रुपए फंड दिए जाते हैं। अब वासा करता ये है कि नाला लेक की तो सफाई वो बल्क में करता है और ठीक सफाई करता है, उसकी विड्थ भी बढ़ा दी गई है, डेप्थ भी बढ़ा दी गई है कि अब 26-28 फीट तक पानी हो तो फिर जाके पानी नाला लेक से बाहर निकलता है। लेकिन उसके साथ अगर हम शहर की बात करें, शहर की सफाई ना होने की वजह से आप राजा बाज़ार में भी हाल ही में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के हुक्म के ऊपर वाक एंड शॉप एक बाजार बनाया गया। जी बिल्कुल, वो सारा पेडेस्ट्रियन, हाँ पेडेस्ट्रियन, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वहाँ पे 5-6 फीट पानी की सतह बुलंद होगी, निकासी आपका कोई इंतजाम नहीं रखा गया, यानी कि वो जो सारा पेडेस्ट्रियन बाजार था वहाँ पानी खड़ा हो गया। और जो वहाँ के ताजर हैं, देखिए ये तो जिन पे दुकानों में भी घुसा होगा, जिन पे बीतती है वही जानते हैं, अरबों रुपए का ताजरों का नुकसान हुआ। अब उस नुकसान का ज़ाला कौन, जब ये पेडेस्ट्रियन वाक एंड शॉप बनाया जा रहा था उस वक्त ताजरों ने चीखो पकार की, ववेला किया कि निकासी आप का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन किसी ने सुना नहीं, क्योंकि वज़ीर आला का हुक्म सा, वो दिन दुगनी रात चुगनी वाली बात है, 24-24 घंटे काम होता रहा, ना आओ देखा ना ताओ देखा, वाक एंड शॉप बना दिया गया। अब वहाँ पे जब भी बारिश होती है, निकासी आब ना होने की वजह से दुकानों में पानी दाखिल हो जाता है, बाजार आज पूरा दिन बंद रहा, जाहिर बात है लोगों का नुकसान, ताजरों का नुकसान हो गया। फिर हम आ जाते हैं, ये तो हो गया सर, बट यहाँ सॉरी मैं थोड़ा सा इसको वो कर रही हूँ कि क्योंकि ये इतना होता है, उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी किसी आरडीए के किसी बंदे से कोई पूछताछ तो होनी ही चाहिए ना कि जी ये क्या हुआ है, आपने कैसा इंतजाम किया, कैसा बंदोबस्त किया, कोई ऐसा सवाल जवाब हुआ, कोई पंजाब हुकूमत की तरफ से किसी को कोई नोटिस दिया गया हो, कुछ किया हो गया, हैज समथिंग हैपेंड? वो देखिए, वो कहते हैं नोटिस मिले कख नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो बनाया था वाक एंड शॉप, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनवाया था, ठीक है, आरडीए का इसमें लेन देन नहीं था, ठीक है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वहाँ पे तो बना तो दिया, फिर दूसरा जो मैंने जिस वासा को बताया कि वासा करोड़ों रुपए लेके सिर्फ नाला ले की सफाई करता है। अब 11 बड़े नाले हैं रावलपिंडी शहर में जो बहते हैं,
ان نالوں کی صفائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. پھر گلی محلے میں جو نالے ہیں وہاں پہ بیسیکلی دو ادارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ایک طرف واسا کھڑا ہے, دوسری طرف ویسٹ مینجمنٹ کھڑا ہے. ویسٹ مینجمنٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہیوی مشینری نہیں ہے تو ہم نالوں کی صفائی کیسے کریں. واسا والے کہتے ہیں نہیں, یہ نالوں کی صفائی آپ نے کرنی ہے. اب اس وجہ سے ہر سال بارش برستی ہے, شہروں میں پانی داخل ہوتا ہے, لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے, گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے. بلکہ آج تو یہ صورتحال ہوگی کہ یہ تو تھی پنڈی شہر کی. اگر ہم راولپنڈی کنٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں, چکلالہ کنٹونمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ مدرسے کی تو آپ نے بات بتائی, مدرسے میں پانی چلیں, ریسکیو 112 نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے 125 کے قریب بچوں کو ریسکیو کیا. لیکن جو شالے ویلی کا علاقہ ہے, ٹینچ باٹا کا علاقہ ہے, وہاں پہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کی گاڑیاں بہہ گئی ہیں. اور گاڑیوں میں, اور وہاں پہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ نالوں کی ہر سال جب ان کو معلوم ہے کہ بارش جب برستی ہے تو پانی نے تو آنا ہی آنا ہے. اب اس کی نکاسی کے لیے نہ تو راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کوئی اقدامات اٹھاتا ہے, نہ چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کوئی اقدامات اٹھاتا ہے. جو واسا ہے وہ صرف نالا لے کی حد تک رہتا ہے. اب واسا والے کرتے ہی ہیں, مختلف علاقوں میں جاتے ہیں. اگر ہم شہر کی بات کرتے ہیں, شمس آباد آپ دیکھ لیں, جس طرح میں نے آپ کو 27 ملی میٹر بارش بتائی, وہاں پہ یونین کونسل 21 ہے, 22 ہے, 23 ہے, 24 ہے. وہاں پہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے. اگر صادق آباد کی بات کرتے ہیں, وہاں یہی صورتحال ہے. جوید کالونی کی بات کرتے ہیں, جامعہ مسجد روڈ کی بات کرتے ہیں. اب ان نالوں کی اگر بر وقت صفائی کی جائے, نالوں کی وڈتھ بڑھائی جائے, ڈیپتھ بڑھائی جائے, تو میرے خیال سے پانی کی نکاسی خود بخود ہو جائے گی. اب ایشو یہ ہے کہ 4-4 فٹ, 5-5 فٹ, 6-6 فٹ تک پانی جمع رہتا ہے. اب شہری اور کہاں پہ جائے, جو لوکل نمائندے ہیں وہاں پہ, کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے, تو جو مقامی رہنما ہے جس کا ہاتھ جہاں تک پڑتا ہے وہ اپنی طرف سے کرتا ہے. آج بھی میں ابھی جب یہاں پہ آ رہا تھا تو مجھے ایک محلے دار نے کہا جی کہ ہمارا مین ہول بند ہوا ہے, واسا والوں کو فون کر رہے ہیں, وہ نہیں آ رہے. مقامی رہنما سنتے ہیں. اب وہ دیکھیں صبح سے وہ اسی تگودو میں لگے ہیں کس طریقے سے یہ نالا صاف ہو تو جو پانی ہے اس کی نکاسی ہو جائے. سر وی سورٹ آف رن آؤٹ آف ٹائم ہے, ویری کوئکلی یہ بتائیں کہ کیا اگلے ایک آدھ دن میں اور بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں؟ جی, اتوار تک محکمہ موسمیات میں پیش گوئی کی گئی بارشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا. یعنی کہ یہ مسئلہ ابھی جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.